بھائی آپ لاہور تو آپ کا ہے، اس کو تو اکیلے فتح کر لو، کر لیں، صحیح بات ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ بھی ان کو خطرات ہیں. ہر طرف سے خطرات ہیں، موسٹلی ستارے اچھے ہیں، ہوں. ستارے اچھے ہیں، ہوں. لیکن یہ بات جو ہے نا کہ کوئی بہت بڑی سیٹیں ویٹیں یہ نہیں ہونا بہت مشکل. اچھا، یہ جو ہے اپنا پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پریویس فگر تو ان کی جو تھی اس میں انہوں نے مطلب اچھی پرفارم کی، سندھ میں بھی لے گئے. کیا پنجاب میں بھی اس دفعہ انہوں نے کافی پریشر ڈال بہت دیا؟ کچھ مشکل ہے، لگ رہا لیکن ہے تھوڑا کچھ ان کا؟ بہت شاید کچھ ہاتھ آ جائے ان کے بھی، جی گیلانی صاحب والی سیٹ آ سکتی ہے ان جی. کو. السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد اسامہ علی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ اسٹرالوجر ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں. تو ان سے سلام دعا کرتے ہیں اور ان کی جو پیشن گوئی ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ میں ٹھیک. آپ خیریت کی ہوں. پیشن گوئی پچھلے پروگراموں میں کئی آپ نے اپنے مختلف ویورز کو دی ہیں. اس میں آپ نے یہ بتایا کہ جی شاید پوسٹ پون ہو جائے الیکشن، لیکن لگتا ہے کہ اب وہ بات نکل گئی ہے. تو آپ کی پیشن گوئی کچھ حد تک تو بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ جو بدامنی کی آپ نے بات کی تھی اس وقت دیکھیں، حالات اس طرف جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، جو بدامنی کی بات کی تھی وہ بدامنی آپ دیکھ رہے ہیں. جی اسی بدامنی کو گیج نہیں کیا جا سکتا، اندازہ کیا جا سکتا کہ اس کی ڈینسٹی کتنی زیادہ اور کتنی کم، ایک رف آئیڈیا. تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. ایسے خطرات کے بادل ابھی بھی منڈلا رہے ہیں. آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے، ہوں ہوں. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ الیکشن اچھا، بھی اس وقت کسی بھی سانے کا شکار نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ پوری قوم کو، ہم سب کو محفوظ کرے. آج ویسے معراج شریف کی رات ہے. اللہ تعالیٰ میں پاکستان کی سمجھتا ہوں کہ حفاظت کرے، ہماری عوام کی سب حفاظت کرے. جتنا بھی ہو سکتا ہے آیت الکرسی کی چھاؤں کرنے اس ملک جی پہ، ہمارے اداروں کے لیے، ہمارے محافظوں کے لیے، ہمارے جو بھی بچے بوڑھے بزرگ کوئی بھی. دیکھیں، انسان ہے تو یہ دنیا ہے، اور جس کے لیے کوئی چلا جاتا ہے اس کی تو دنیا ہی اجڑ جاتی ہے. بالکل. تو ذاتی طور پہ تھوڑا سا ہم سنگ دل ہو گئے ہیں، سخت دل ہو گئے ہیں ان چیزوں کی. جیسے کہتے ہیں نا، محسوسات ہمارے ختم ہو گئے. شیطانی ایک جال میں ایسے جکڑے کہ اب ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. 2 4 10 20 مرتے کی سن کے بھی ہم کہتے ہیں کسی کا مرا ہمارا نہیں گیا. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، اور الیکشن میں بھی خصوصی حفاظت کی دعائیں، اور خصوصی جیسے کہتے ہیں نوجوانوں کو مائیں جو ہے نا بڑا ٹرینڈ کر کے بھیجیں، جی. واسطے دے کے بھیجیں، تاکہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ شکار ہو. نہ ہو. اور انریسٹ تو دیکھیں، یہ الیکشن ہو بھی گیا، جی. اس کے بعد بھی ہے، ہر روز ہے. اب ہم انریسٹ کی طرف جا رہے ہیں، جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں، جنگیں ہیں، انریسٹ ہے، وہی سب ہے. آپ لوگوں کی ایک حجت تمام ہو جائے گی. چلو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ الیکشن کر کے بھی کچھ نہیں ہوا، الیکشن ہو کے بھی کچھ نہیں ہوا. جی، میرا اگلا سوال یہ دوسرا یہ کہ یہ الیکشن عام انسانوں کو کون سا اتنا فروٹ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دیکھیں، آپ ہر لڑے الیکشن جھگڑے میں آپ نارملی. ایک لارا آپ جی کو ملتا ہے. آپ جی. کو اگلی حکومت پھر اگلے ڈالر ہی پکڑا کے جاتی ہے. جس بالکل پہ اس کو ملتا ہے اس پہ ملتا. کبھی بھی نہیں چھوڑا. جی بالکل. عمران خان کو 127 پہ ملا تھا. جی عمران خان کو 127 پہ ملا، وہ 180 پہ چھوڑ کے گیا. بالکل. انہوں نے ماشاءاللہ 275 280 کا سال تک پہنچایا پی ڈی ایم نے. اس سے پیچھے چلے جائیں، زرداری صاحب، مشرف صاحب کے 60، زرداری صاحب 80، نواز شریف صاحب 100، عمران خان 127 180 280. آگے کی کہانی ہے. بڑھتے جا رہے ہیں. جب قوم کے قبلے بنیادی طور پہ درست نہ ہوں، اور جب ایک ہوتی ہے جی جی. وہ ختم ہو جائے، مادہ پرستی آپ لوگوں کی ہڈیوں میں بیٹھ جائے، اور ہوس کی ایکسٹریم پہ چلے جائیں، آپ چھو لیں آسمانوں کو ہوس کے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی قوم. اب یہ وہ وقت آ گیا ہے، اب انہوں نے سبق لینا ہے. یہ اب اگلے ٹائم میں ہم نے بہت کچھ دیکھنا ہے ہم نے. لیکن اب ایک تغیر پہ ہیں، ایک تبدیلی کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ چلیں، اس سال ہمارے پاس اچھا بتانے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب انتہا کو چھو کے ایک صبح ہوگی، اس اندھیرے سے ایک نئی جگنو چمکے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے، خطے کے لیے خیر رکھے. لیکن ایک دفعہ وہ ٹائم آ گیا ہے جس کی تیاری کرنی چاہیے. اس میں ہر ٹائم ڈرنا چاہیے، خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں مشینری یا بیوروکریٹ سن رہے ہیں
جو بھی کوئی صاحب اقتدار سن رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ پٹھوں کو کہتا ہے یہ میری فوجیں ہیں، جب میں چاہوں ان کو کھینچ لیتا ہوں. بالکل خدا سے ڈریں، اپنے سوچ لیں کہ یہ جس چیزوں پہ ہیں، بڑے بڑے آئے بڑے بڑے چلے گئے، عہدوں پہ تھے، زمین کو سمجھتے تھے کہ ان کی ہے، اس کے بعد زمین ان اسی کو زمین میں چلے گئے. کھا گئی. آپ کو پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے، یہ وقتی نظر کا دھوکہ ہے. اور خصوصاً اس وقت موجودہ جتنے بھی صاحب استطاعت صاحب اقتدار لوگ ہیں، یہ ہرگز نہ سوچیں کہ پچھلوں کی طرح ان کو شاید معافی ملے گی. ان کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تبدیلی کے اس ایج پہ ہیں جہاں قوم نے بدلنا ہے، انصاف مانگنا ہے، زبان چلائے گی، مانگے گی، الجھے گی، یہ ساری ایجیٹیشن ہوگی، اور یہ لوگ سارے اس کا جواب دیں گے جو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی حصہ یا گوشت کا، جیسے کہتے ہیں نا، ٹکڑا نوچا اس ملک کا، اس کو جواب دینا پڑے گا. اچھا ایک سوال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا سیاست میں آنا کیا ہمارے ملک کے لیے بہت نیک شگون تھا؟ یہ کیونکہ انہوں نے ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، تو اس میں یہ کہ نئی جنریشن اور کچھ مطلب جو اس سینیریو میں اب اس ایج میں ہے، کچھ سمجھداری والی جس کو کہتے ہیں، تو ان میں کیا شعور آیا ہے اس چیز سے؟ آپ کیا دیکھنا مطلب مجھے یہ سوال ہے کہ عمران خان سیاست میں کیوں آئے؟ دیکھیں، کوئی بھی لوگ جو بیسیکلی لوگوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، جی یا ایسے سٹار جو آپ کے لیڈنگ کیڈر کے جتنے بھی لوگ ہیں، کینسیرین ہے، لبرا ہے، ایریز ہے، کیپریکارن ہے، جی یہ مجبور ہو جاتے ہیں لوگوں کے حالات دیکھ کے. یہ نمایاں ہوتے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے لیڈ ایٹ دی فرنٹ آنا ہی ہوتا ہے. تو جب یہ فرنٹ پہ آتے ہیں تو بس انہوں نے آنا ہی ہوتا ہے، یہ خدا کا نظام ہے. اور یہ دو لوگوں کے مسائل دیکھتے ہیں تو ان میں الجھتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر جب موقع ملتا ہے تو جمپ اپ کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ہو رہا ہے. اور یہ جو تبدیلی کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، یہ ہر 80 سال بعد مانگ ہی رہے ہوتے ہیں آپ لوگ تبدیلی. مطلب اتنی پرتعیش لائف گزارنا چاہیں تو یہ گزار بھی سکتے تھے، انجوائے کر سکتے تھے زندگی کا آخر ایام، تو انہوں نے مطلب مشکلات کو اپنا بنایا. تو یہ کیا یہ ایک ان عام کے آدمی دل میں یہ ایک عام آدمی کی سوچ ہے، ایک لے جی مین ایسا سوچتا ہے. جی جی کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد صرف لگژری، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی کمفرٹ، اچھا جوتا، اچھا پہننا ہے. جب آپ ایک خاص سرٹن لیول پہ گرو کر جاتے ہیں، انسان اپنے آپ میں قد میں بڑا ہوتا ہے، تو وہ پھر بڑا سوچتا ہے، وہ پھر مادے سے آزاد ہو جاتا ہے. اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا وہ مادے سے آزاد ہو گئے تھے. تو خان صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ جی وہ یہ کرتے ہی ایک عام آدمی کی بات ہے. ان کی مجبوری تھی، وہ پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ فائٹ گلے لینی تھی، اس فائٹ میں انہوں نے اترنا تھا، یہ سب ہونا ہی ہونا. مطلب تو نیوٹرل بات کرتے ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے بھی مطلب ہاں اچھا دور دیکھا ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے مشکلات دیکھیں، وہ بھی فیس کی ہیں. ڈیفینیٹلی لیڈنگ کیڈر اپنی سے تھے تو آئے. جی اپنی نواز شریف بیگم صاحب ویسٹرن قربانی کیپریکارن جی ہے، بالکل ویسٹرن کیپریکارن ہے. جی بالکل شہباز شریف جو ہے ویسٹرن لبرا ہے. بیماری کے باوجود ٹھیک وہ ہے مطلب جی. اب ان سیاست کے میں بھائی تھے، شاید ڈونٹ نو کہ باز شریف کیا ہوں گے، وہ نہیں آئے. جی تو بالکل اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی لوگ، یہی ڈیسٹنی ہے نا، جی آپ کو کھڑا کر کے لا کے وہاں کھڑا کر دیتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. پتہ چلے. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد سکون ہے یا وہی انریسٹ، اور ہمارے بارڈر کے دیکھیں، یہ کیا حالات ہیں وہاں بارڈر پہ؟ پہ تو مجھے بڑی سنگینی ہے. اگر نواز شریف صاحب آپ کے وزیر اعظم نہیں بنتے جی تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اسی لیے تھوڑا سا آسرا دے رہا ہے، آپ کو ٹائم دے رہا ہے کہ جب تک ان کو یہ امید ہے کہ نواز شریف میرا دوست آ جائے گا، نہ آیا تو اٹیک کر دے گا. سمپل. اچھا. ہاں اور جی. چائنا بارڈر پر بھی جو اس وقت حالات ہے کچھ کشیدگی ہے، بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہر طرف دھماکے وغیرہ جو ہوئے. یہ ہم خود بھی، ریاست بھی ایک نئے طرح کے تعلقات بنائے گی دوسرے ملکوں سے، عوام بھی ایک نیا کروٹ لے وہی گی، اندرونی طور پہ کیا دیکھ رہے ہیں ہماری وہاں خارجہ کا رد پالیسی بھی بدلے گی، جی ہماری اندرونی لوگوں کی بھی ایٹیٹیوڈ بدلے گا، ہمارے بارڈر پہ بھی انریسٹ ہوگا، ہمارے اندر بھی انریسٹ ہوگا. اب اس کو کوئی وجہ کہے فلاں نے کیا، اس نے کیا، اس نے، پلانیٹری انڈیکیشن یہ بتا رہی ہے، وجہ کوئی بھی ہو یہ ہونا ہی ہونا. اچھا موسٹلی لوگوں کا اس وقت جو ہے جنرل یہی اوپینین ہو گیا کہ نواز شریف صاحب جیت جائیں گے. ندیم ملک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف ہار جائیں گے، انہوں نے بڑی پیشن گوئی کر دی. دیکھیں، نواز شریف جیتے گا کیسے جب وہ جہانگیر ترین کے ساتھ جوائنٹ وہ کر کے یہ لاہور لڑ رہے ہیں استحکام کے ساتھ. بھائی آپ لاہور تو آپ کا ہے، اس کو تو اکیلے فتح کر لو. کر لیں، صحیح بات. نہیں سمجھ آ رہی. تو یہاں پہ بھی ان کو خطرات ہیں.
ہر طرف سے خطرات ہیں موسٹلی. ستارے اچھے ہیں, ہوں، ستارے اچھے ہیں, ہوں. لیکن یہ بات جو ہے نا کہ کوئی بہت بڑی سیٹیں ویٹیں یہ نہیں ہونا بہت مشکل. اچھا یہ جو ہے اپنا پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پریویس فگر تو ان کی جو تھی اس میں انہوں نے مطلب اچھی پرفارم کی، سندھ میں بھی لے گئے، کیا پنجاب میں بھی اس دفعہ انہوں نے کافی پریشر ڈال بہت دیا؟ مشکل کچھ ہے, لگ وہ رہا ہے تھوڑا کچھ ان کا؟ بہت شاید کچھ ہاتھ آ جائے ان کے بھی. جی گیلانی صاحب والی سیٹ آ سکتی ہے ان جی. کو, یوسف رضا ٹی والی ایل سیٹ. پی کو کیا دیکھتے ہو؟ ہاں, یہ تو فضول سوال ہے, آگے ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ابھی نظر نہیں آ رہا ہو. اچھا ایک آپ سے پرسنل سوال، آپ نے مختلف پروگراموں میں یہ جو نیوڈ ہیڈ والے ہیں اور جو ڈی شیپ ہو گئے ہوئے ہیں لوگ، آپ دیکھیں ان کو آپ نے ہانٹڈ کہا ہے، تو وہ کئیوں کا اس پہ اعتراض بھی ہوا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ایج فیکٹ بھی ہوتا ہے انسان کے اندر، ہارمونز میں ہوتی ہے. جیسے عورتیں ہیں جب ظاہر بچے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی ہیلدی ہو جاتی ہیں، ڈی شیپ ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح جینٹس جو ہے وہ فکر معاش بال بھی سر سے غائب ہو جاتے ہیں، مردوں کے بھی پیڑ نکل آتے ہیں، ٹائمنگ کو دفتری معمولات کام میں ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرنا، سیٹ پہ. تو آپ نے کس حوالے سے یہ کہا ہے ان کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر شہادت کی تمنا نہیں رکھتے تو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ یہودی مرے یا نصرانی, مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی آپ سے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو شہادت کی تمنا کا خیالی پلاؤ رکھنا ہے ذہن میں, تو آپ اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ وہ کیسے رکھیں گے؟ آپ نہ کسی میدان عمل کے قابل رہے, نہ کسی کی مدد کرنے کے قابل رہے, نہ اپنے ہی گھر میں. کہتے ہیں جی گھر کی حفاظت میں بھی جان دے دو تو شہید. ایک لوہے درجے انہوں نے ہمیں بنائے ہیں, میں نہیں مانتا اس بات کو, لیکن وہ چلو. تو بہادری تو انسان کے دل میں ہوتی ہے ہاں, نا. تو وہ اتنا بڑا تو پیٹ جب اس کو ہلنے ہی نہیں دے گا تو میں وہ نے کیا کئی کرے ایسے گا؟ پہلوان دیکھے ہیں جو مطلب وہ گرا لیتے پہلوان ہوں گے, وہ پہلوان ہوں گے. ہاں ایکچوئل میں بیکٹیریا شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے, جی. اس کے لیے یہ ایک آپ کی جو باڈیز ہیں یہ پوزیسڈ ہو جاتی ہیں. اسی کے متعلق روایات موجود ہیں. ناک کے نتنوں میں سوتا ہے, ناخنوں میں سوتا ہے, ناخن غذا ہیں اس کی. اسی طریقے سے آپ کی ہڈیوں میں ان کی غذا جیسے بتایا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے, جب آپ کوئی گناہ کبیرہ کا شکار یا کسی سائے والی جگہ یا کوئی اور گناہ بڑا کر لیتے ہیں جس میں شیطان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, جی وہ باتیں بتائیں نا, جب گناہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی شیطان آ گیا سی. وہ اسی طرح کیونکہ وہ واقعی پوزیس ہوتے ہیں. اب لیکن جب آپ ان کی مرضی کا رہن سہن اڈاپٹ کر لیتے تو وہ آپ کی باڈیز میں رہ جاتا ہے. ورنہ بیماری حقیقت میں کچھ نہیں ہے. ورنہ بیماری آپ کو ہوئی ہے, نیکیاں کیوں ملے ہیں؟ چلیں یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کیوں دے؟ آپ نے کیا کی ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک جنگ ہے جو چل پڑی ہے آپ کے اور شیطان کے درمیان میں جب آپ بیمار ہوئے ہیں. اسی کے اجر کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہ جھاڑ دوں. گناہ جھاڑ. ورنہ آپ نے تو کچھ نہیں کیا, بیمار ہی ہو نا, گند نہ کھاتے, مثال دے رہا ہوں, بد پرہیزی نہ کرتے, یا ایکسرسائز آپ کو. اب ڈی شیپ ہونا, یہ آپ خودکشی کر سکتے ہیں؟ خودکشی حلال ہے. کان کاٹ لیں, اپنا دل کر رہا ہے جی میں کاٹ لوں, ناک کاٹ لوں, مجھے پسند نہیں ہے, حلال ہے. جب آپ کو یہ سب حلال نہیں ہے تو ایسا کھانا مرنا حلال ہے جو آپ کو ڈی شیپ کر دے. آپ اپنے اتنی سی یہ بال تھوڑی ہے, یہ پائپ ہے, بات سمجھیں. یہ فٹنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر کوئی باعمل زندگی چاہیے, کوئی پرفارمنس دینی ہے, تو آپ کو ایکٹیو فٹ باڈی چاہیے. عمران خان ابھی تک وہ ہاف ٹی شرٹ پہن کے, وہ سارے سردی سے کوٹ پہنے ہوئے تھے, اور وہ ہاف ٹی شرٹ میں پہنچ گیا عدالت میں. کیوں؟ 75 سال ہو گیا, کیوں؟ ایکسرسائز کتنے لوگوں کے کام آ رہا ہے, یا ایک کم آن جو بھی اس کا ایک کرزمہ ہے پوری دنیا میں ہے, دوسروں کو کیا مرنا, ایک دن میں 10 جلسے کیا کرتا تھا. کیوں؟ فٹنس. دوسری بات یہ کہ اگر چلیں, ایک اور بات سمجھ لیں, میں تو اب اس دور کا ہوں نہیں جس دور میں کہانیاں کی اور کہانیاں سنی. محمد اسامہ علی آفیشیل پہ دعائے کعب لگی ہوئی ہے میری. ہر گنجا, ہر موٹا, ہر ڈی شیپ صبح شام سنیں اس کو, میری آواز کے ساتھ ساتھ ہم آواز ہونے کی کوشش کریں. 14 دن بعد اسی پروگرام میں نیچے آگے کمنٹ بتائے کہ اب ریلیکس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر ریلیکس ہوا تو پھر میں سچا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ 14 دن بعد وہ پریکٹس کرے میری, اس کو سنیں صبح شام, اور میری آواز کے ساتھ ساتھ کوشش کرے. خوشبوؤں کا ایک ہم نے ریکارڈنگ کی تھی, خوشبوئیں لگا کے رکھے. معدے کے درد, گیسٹرک پریشر, تیزابیت, ڈپریشن, فلاں, کینسر, اگر اڑ کے پرے نہ ہو گئے,
پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ پھر ہانٹڈ تھے یا نہیں تھے, صحیح, پھر مانیں گے؟ اس پہ بھی ایک پروگرام کرتے ہیں نہیں, اس پہ پہلے یہ کمنٹ کریں لوگ آپ کے, ہاں جی, جو بتائیں. ایسی اب یہ پرانے دور نہیں رہے کہ بابوں نے ان کو چکر ڈالے رکھے. آج کے بندے ہیں پاؤں پر اکھاڑنے نہیں دیں گے, وہیں بتائیں گے, عمل کریں, ادھر آ کے ویڈیو پہ بتائیں. ٹھیک ہے ناظرین, اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ضرور پوچھیں, انشاءاللہ اسامہ صاحب آپ کو جواب دیں گے. بٹن اسکرین کا نمبر بھی چل رہا ہے, آپ نے اپنا کوئی ذائچہ بنوانا ہے یا ان سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ضرور جواب دیں گے, آپ کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.